खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ। मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ गुफ्तगू करूँगा आज़ादी इज़हार और बद तहज़ीबी और बद लिहाजी के फ़र्क के बारे में। अभी आजकल बहुत आम हो गया है, पाकिस्तान में भी यहाँ भी, कि लोग ये समझते हैं कि अगर आपने किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ी से बात कर दी, सवाल कर दिया, तो आप अपना आज़ादी इज़हार का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने तजर्बे में ये सीखा है कि आज़ादी इज़हार या इख्तलाफ राय अगर आप मुहज़्ज़ब और शाइस्ता ज़ुबान में पेश करें तो वो लोग जो कि बिल्कुल आपकी सोच के मुखालिफ होंगे वो भी कम अज़ कम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो आज़ादी इज़हार का मतलब ये नहीं है कि आप खुलेआम बदतमीज़ी करें या लोगों की हक़ इज़्ज़त करें या उनका मजाक उड़ाएं, बल्कि आज़ादी इज़हार ये है कि आपको अगर इख्तलाफ है किसी की सोच से या उनके अमाल से, तो आप मुतहम्मिल अंदाज में, शाइस्ता अंदाज में अपना इख्तलाफ राय, अपनी सोच उनके साथ शेयर करें। ये अब अगर आपकी गुफ्तगू हो रही है आमने सामने तो वहाँ भी ये अहम है, और फिर अगर आप इंटरनेट पे, ट्विटर पे या कहीं और अपने अफकार शेयर कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा अहम है। अब क्यों मैं इस चीज़ पे क्यों ज़ोर दे रहा हूँ कि हमारी गुफ्तगू और हमारा इख्तलाफ राय जो है वो शाइस्ता होना चाहिए और मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ खुलेआम बदलिहाजी और बदतमीज़ी के साथ गुफ्तगू करते हैं तो जो लोग तो आपके साथ हैं वो तो वाह वाह करते रहेंगे, वो नारे लगाते रहेंगे, वो आपके हक में बोलेंगे। लेकिन जो लोग आपके साथ मुत्तफिक नहीं हैं वो आपकी बात बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। वो आपके लहजे की वजह से आपको मुस्तरद कर देंगे। तो होगा क्या कि अगर मुआशरे में ये चीज़ बढ़ती जा रही है तो धड़े बन जाएंगे, एक तरफ ये नारे लगा रहे हैं, एक तरफ ये नारे लगा रहे हैं, ये फलां को गालियां दे रहे हैं, वो इनको गालियां दे रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल बन जाएगा जिसमें बदतमीजी करना और बदलिहाज होना एक बहादुराना अमल समझा जाएगा। और जब आप एक मुआशरा इस टेंशन पे उसकी बुनियाद रखते हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं क्योंकि हम खुलेआम तुम्हें ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो अगला है उसकी ज़ुबान भी बदली होगी, उसका लहजा भी बदली होगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होगा? आज़ादी इज़हार का। अब आज़ादी इज़हार का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ अगर मेरे कुछ ख़यालात हैं तो मैं उनके बारे में लिख सकूं, मैं उनके बारे में अपनी सोच शेयर कर सकूं। इसी तरह अगर मेरा किसी सियासतदान से या आलम से किसी किस्म का भी फ़र्क है मेरी सोच का, तो मैं उनके साथ बहस भी कर सकूं और अपना जो मेरा ख्याल है या मेरी सोचें हैं या मेरे अफकार हैं वो आज़ादी के साथ शेयर कर सकूं। अब आज़ादी इज़हार का ये मतलब नहीं है कि मैं चौक में खड़ा हो जाऊं और नारे लगाना शुरू कर दूं, लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दूं, वो तो बदतमीज़ी हुई ना। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ किया आप एक क्लास में बैठे हुए हो, आपके प्रोफेसर पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं और वो जो कह रहे हैं उससे आप मुत्तफिक नहीं हैं, तो आप उस क्लास में बैठ के आप
کے پاس دو چوائسیز ہیں. ایک تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور آپ کہیں کہ میڈم یا سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے میں متفق نہیں ہوں اور میری یہ وجوہات ہیں. تو یہ تو ہو گئی علمی بحث جس میں آپ نے اپنی آزادی اظہار کا استعمال کیا غیر متفق ہونے کے لیے. تو تب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک مثبت بحث شروع ہوگی اس موضوع کے اوپر. غلط طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور پروفیسر کو بھی گالیاں نکالنی شروع کر دیں، اس کو چور بھی کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے خیالات تھے وہ کسی نے بھی نہیں سننے، اور جو جذباتی آؤٹ برسٹ، غصہ جو ہے وہ ایشو بن جاتا ہے. تو یہ میں ان چیزوں پہ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی سیاست میں خاص کر کے یا معاشرے میں انٹرنیٹ پہ یہ ایک اہم ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دوسرے سے بہتر ہیں یا وہ جناب بہت زیادہ سیاسی ہو گئے ہیں، وہ بجائے شائستگی سے، پیار سے اپنے مخالفین سے گفتگو کرنے کے، وہ گالیوں پر اور غلط قسم کی زبان پر اتر آتے ہیں. یہ آپ ٹویٹر نکال کے دیکھ لو، آپ کے سامنے فوراً آ جائے گا. اور میرے خیال میں وہ آزادی اظہار نہیں ہے، وہ ایک قسم سے بد لحاظی اور بدتمیزی کو نارملائز کرنا ہے. اور یہ کہنا ہے کہ جی اگر آپ ریڈیکل ہو اور یا اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو تو بدتمیز ہونا جو ہے یا بد لحاظ ہونا یا بد زبان ہونا جو ہے اس کی ایک خاصیت ہے. اب اس کی آپ نے اگر اس کے بارے میں سوچنا ہے تو مذہبی لحاظ سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اختلاف رائے کا اظہار کیسے کرنا ہے. عام زندگی میں بغیر مذہب کے بھی جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور متفق نہیں ہوتے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سا طریقہ کار بہتر ہے کہ آپ اگر عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی سے بات کریں اور ان کو آپ یہ بھی کہہ دیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے، آپ کے یہ خیالات ہیں، میرے یہ خیالات ہیں، لیکن ہم دونوں کسی بھی کام میں اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ سے بھی کر سکتے ہیں. نہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، نہ اس کا اظہار کروں گا، اور نہ آپ میری طرف اس طریقے سے بات کرو. تو تحمل کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرنا، عزت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا، چاہے ان کے خیالات آپ سے کتنے بھی زیادہ مختلف ہوں، وہ بنیاد ہے ایک اچھے جمہوری معاشرے کو ترتیب دینے کی. تو میں نے کہا اس کے اوپر چند افکار اپنے آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، میں نے بھی بہت زیادہ کافی ریڈیکل زندگی گزاری ہے، کہ جب بھی میں نے کسی بھی شخص کو یا ادارے کی پر تنقید کی ہے، اور اگر وہ تنقید میں نے اچھی زبان میں شائستگی سے کی ہے، شخص ہو یا ادارہ ہو، تو لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، انہوں نے میرے سوالات بھی سنے. لیکن جب بھی میں نے اپنی کبھی زندگی میں غصے سے کسی کو پکارا یا وہ حد پار کر دی جہاں پہ میری عزت اور ان کی عزت کے درمیان جو حد تھی، تو اس کا نتیجہ کبھی مثبت نہیں نکلا. تو یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ آزادی اظہار کے بارے میں سوچیں، اختلاف رائے کے حق کے بارے میں سوچیں، تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی معاشرے میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، لیکن ہر شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں پہ بہتان لگائے یا دوسروں پہ الزام لگائے یا دوسروں سے غلط زبان میں بات کرے، غلط بیانی کرے یا دوسروں کی عزت کا خیال نہ رکھے. تو اگر یہ ذہن میں رکھیں گے تو جب بھی آپ اپنی
زبان استعمال کریں گے، اپنا قلم استعمال کریں گے، آزادی اظہار استعمال کریں گے، اختلاف رائے کا حق استعمال کریں گے، تو آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ شائستہ ہونا، مہذب طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا، پیار کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنا، اس کا اثر زیادہ ہے بجائے اس کے کہ غصے میں آپ اپنے مخالفین کو کم تر ثابت کرتے رہیں یا ان پہ الزامات لگاتے رہیں، بہتان لگاتے رہیں۔ تو یہی شیئر کرنا تھا، تھوڑا سا فرق آزادی اظہار، اختلاف رائے اور مہذبانہ طریقے کی گفتگو اور شائستہ گفتگو اور لکھائی اور شائستہ اعمال کے بارے میں۔ بتائیے گا کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ۔